الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کو یہ اجازت دی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، اور اصل میں اللہ نے تمام چیزوں کو مباح قرار دیا اور جائز قرار دیا۔ سارے پھلوں سے فائدہ اٹھانا جائز، سارے جانوروں سے فائدہ اٹھانا جائز، ہر طرح کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور ہر پانی جائز، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اللہ نے خود منع فرما دیا کہ جانوروں میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، کھانے میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، عورتوں میں ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی اللہ نے ہر چیز میں اصل میں اباحت رکھی اور فرمایا کہ ان چیزوں سے نفع اٹھاؤ۔ نفع کی بھی حد مقرر کر دی اور یہ بتایا کہ تم لوگ نفع کس حد تک اٹھا سکتے ہو، اور اس میں بھی کچھ پابندیاں عائد کی۔ بتا دیا کہ اگرچہ نکاح سے عورتیں جائز ہو جائیں گی مگر ان کے ساتھ ایسا تعلق اور ان دنوں میں تعلق ناجائز ہے۔ تمہارے لیے پھلوں کو جائز قرار دے رہا ہوں مگر پھلوں کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، اور گلا سڑا کر اگر تم اس سے شراب بناؤ گے تو یہ ناجائز ہو گیا۔ اس لیے پہلی آیت اللہ نے نازل فرمائی مکہ مکرمہ میں اور یہ کہا کہ تتخذون منہ سکرن، اور اللہ کے انعامات میں سے پھل بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، انگور سے شراب بنا لی، کشمش سے بنا لی، کھجور سے بنا لی، والعیاذ باللہ جن چیزوں سے بناتے ہیں تو بناتے ہیں۔ دوسری آیت نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو شراب تمہارے لیے اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں واضح حکم نازل فرمائے، اور بار بار عرض کرتے رہے کہ اللہ بین لنا بیانن شافین، اللہ فیصلہ کن بات اتار دے۔ تیسری آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا شراب مت پیو، نشے کی حالت جب ہے تو نشہ آور چیزیں مت استعمال کرو جب تم نماز میں ہو۔ چوتھی آیت پہ اللہ نے بالکل منع فرما دیا اور کہا کہ انما الخمر، اور لوگوں اللہ نے منع کیا خمر سے، والمیسر اور جوئے سے، والاسلام تیروں کے ذریعے پانسے ڈالنا، کرہ اندازیاں کرنا بتوں کے سامنے، اور رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، ناپاک ہے۔ فہل انتم منتہون، باز آؤ گے یا نہیں؟ بڑے سخت فرمائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو قرآن میں حرام نہیں کہا، اس سے حرام نہیں ہے، لیکن یہ فرمانا کہ فہل انتم منتہون، باز آؤ گے یا نہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ رجس ناپاک ہے تو ناپاک چیزیں کیا پاک ہوتی؟
نماز کے مسائل میں یہ جو طہارت کے مسائل ہیں اس میں یہ آئے کہ اللہ نے کہا خمر حرام ہے. یہ خمر کا لفظ خیال میں رہنا چاہیے. اور خمر کہتے ہیں عربی زبان میں اس شراب کو جو کھجور سے بنائی جائے یا کشمش سے بنائی جائے یا منقع کشمش کو خشک کر کے میوے سے سوگی سے منقع سے جو شراب بنتی ہے، یہ 3 شرابیں بنیادی طور پہ اللہ نے حرام قرار دیں کہ کھجور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے اور منقع سے اور سوگی اور کشمش سے بنی ہوئی شراب حرام ہے اور انگور سے بنی ہوئی شراب. یہ 3 چیزیں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ناپاک ہیں. باقی شرابوں کا کیا ہوگا؟ آلو سے بنا لی، چقندر سے بنا لی، کسی اور چیز سے بنا لی. جب یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آیا تو انہوں نے کہا بنیادی طور پر یہ 3 شرابیں کھجور، منقع کشمش، سوگی، انگور کو خشک کر کے 2 اور تیسری شراب خالص انگور کی. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ نے خمر سے منع کیا اور خمر یہ 3 چیزیں. اور 3 چیزوں کے علاوہ جو شراب بنائی جائے گی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ شراب پاک ہے. وہ شراب پاک ہے. ہمارے فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی ناپاک. بیان اگر درمیان سے سنیں گے تو الجھن ہوگی، پورا اول سے آخر تک سنیں گے بات صاف ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ 3 شرابوں کے علاوہ باقی شرابیں پاک ہیں اور امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا سب پاک. یہ تو ہوئی ایک بات. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ملا لیجئے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے افراد آئے. 3 فرد آئے اکل قبیلے کے اور 3 فرد آئے ورد. 3 آدمی آئے بنو اکل ایک قبیلے سے اور 3 آدمی آئے ارینا سے اور 6 آدمیوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ کام دے دیں، مزدوری دے دیں. اور ایک آدمی اکل قبیلے کے ساتھ اور آ گیا تھا یا ارینا کے ساتھ آ گیا. بہرحال ان 2 قبائل کے 7 آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کو بھیجا مسلمان سے، یہ فرمایا اپنا جگہ جاؤ اور جہاں پر میری اونٹنیاں ہیں ان کے پاس رہو. اور ہوا یہ درمیان میں بات رہ گئی کہ ان کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا رات میں آئی اور ان کو شدید خارش لاحق ہو گئی. اب خارش ایسا مرض ہے جو متعدی بھی ہوتا ہے، خارش ایسا مرض ہے جو پھیل بھی جاتا ہے، خارش ایسا مرض ہے کہ لوگ اس سے ظاہر ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. تو خارش کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہوئی اور خارش جب شدید ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 آدمیوں سے کہ تم اس خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ مدینہ منورہ کے بعد میری ایک چراگاہ ہے جہاں اونٹنیاں چرتی ہیں، وہاں سے دودھ آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وہ دودھ پیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ وہاں سے جاؤ اور وہاں پر رہو اور وہاں پر جو بھی لوگ ہیں جنہیں میں نے مقرر کیا ہوا ہے ان کے ساتھ رہنا. اور بخاری میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہاں جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ اور اونٹنیوں کا پیشاب پینا. یہ آیا ہے حدیث. اس لیے جن لوگوں نے احادیث باقاعدہ کسی کتاب سے پڑھی ہوئی نہیں ہوتی وہ جب ان حدیثوں کو سنتے ہیں
تو دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنیوں کا پیشاب کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. لیکن ہمارے واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب بھی پینا اور دودھ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور ٹھیک ہو گئے. لیکن اس کے بعد ایک تو مرتد ہو گئے, دوسرے جو چرواہے وہاں پر تھے انہیں قتل کر دیا, اور تیسرے وہ اونٹنیوں کو لے کے بھاگ پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو جب دودھ نہیں پہنچا تو آپ کی ایک روٹین تھی, وقت اتنا کہاں ہوتا تھا کہ ہر بات پہ توجہ دینی ضروری ہو گئی, اور آپ اس سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیوں اس قانون کو تنگ کیا, خراب کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جناب چرواہوں کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ مرتد ہو گئے, اونٹنیاں بھی لے کے بھاگ گئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رستہ بھجوایا اور فرمایا کہ جا کے پکڑے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, ارتداد کی سزا دی, قتل کی تھی, اور آپ نے کہا انہیں زمین پہ پھینک دو, اور تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ڈاکو کی سزا کیا ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کو نافذ ہوتے ہوئے, اور وہ لوگ چاہتے کہ زمین کو اس حدت اور گرمی کی وجہ سے جو زمین میں تھی اور انہیں کوئی پانی نہیں دیا گیا حتیٰ کہ مر گئے. اور یہ حدیث جو ہے وہ سنائی اس نے حجاج ابن یوسف نے ایک دن سے حجاج ابن یوسف تک یہ حدیث پہنچی. حجاج ابن یوسف نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے شدید حد کون سی جاری فرمائی. بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ یہ حد جاری فرمائی. بس حجاج کا یہ سننا تھا, ممبر پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا اگر خدا کی نافرمانی پہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہیں ایسے پھینکا جا سکتا ہے, ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ عمل کریں. اور اسے اپنے دشمنوں کے, اپنے مخالفین کے, حکومت میں اٹھنے والوں کے خلاف سب کچھ کر گزرا. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش یہ حدیث سے نہ سنا, ماں ندمت علی شیء, عمر بھر کسی چیز پہ ایسی شرمندگی نہیں ہوئی جتنی کی تدریس ہوئی کہ میں نے لوگوں کو بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تو خمر جو شراب ہے, انگور, کشمش اور کھجور, اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا پیشاب جو ناپاک تھا اس کو پینے کا حکم دے دیا. تو پھر یہ ساری چیزیں اگر ملاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے, اسے پیا جاتا. اونٹیاں حلال تھی, اس لیے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. بہت سے مالکی فقہاء اس سے فتویٰ دیتے ہیں. حنفی فقہاء اس کو کہتے ہیں کہ اونٹیوں کا پیشاب ناپاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا تو وہی نازل ہو گئی ہوگی. بتایا کیا ہوگا کہ اس خارش کا علاج یہ ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاک ہو گیا, اس کا مطلب یہ کہ اس کا علاج یہ ہے, اس کی علاج کے طور پر پلوایا, وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اسی لیے حنفی فقہاء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ڈاکٹر, ایک جماعت, 3 جو دیندار ہیں وہ مل کر یہ کہہ دیں کہ اس چیز کا علاج حرام کے علاوہ کچھ نہیں تو پھر حرام سے علاج ہو سکتا ہے, وگرنہ حرام سے علاج جائز نہیں. ایک اور مطلب بھی ہے فقہاء, اور فقہاء کہتے ہیں کہ اونٹنیوں کا جو پیشاب ہے یہ پاک ہے. اب آپ ملائیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور یوسف نے جو کہا کہ کھجور, انگور, کشمش, ان تینوں کی شراب ناپاک ہے, باقی شرابیں جائز ہیں. تو در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شراب کا خارجی استعمال جائز ہے, پینا پاک نہیں ہے. پینا تو سب کا ہی ناپاک ہے, پینا تو سب کا ہی حرام ہے, لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر شراب بنائی جائے گی تو اس شراب کا خارجی استعمال جائز ہے.
اب اس کی آسان مثال لے لیجیے، یہ میتھیلیٹڈ اسپرٹ جو بنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں جو اسپرٹ بنتی ہے، اسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کا ایک کنواں لگا کے پھر انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ امام یوسف اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پاک ہے. ڈاکٹر سے انجیکشن لگوایا، جا کر نماز پڑھ لی، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. الکوہل جو ان تین چیزوں کے علاوہ بنایا جاتا ہے، اس کی مقدار اگر ڈال دی جائے اسپرے جو پرفیوم ہے ان میں، تو یہ بالکل جائز ہے. امام حنیفہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کو کہتے ہیں یہ خارجی استعمال. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہمارے اس دور میں کتنی طرح کی شرابیں بنائی جاتی ہیں جو ان چیزوں کے علاوہ ہیں، اور ڈاکٹر خارجی طور پہ استعمال کرتے ہیں، زخموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں کے لیے اگر امام حنیفہ اور یوسف رحمہ اللہ کا فتویٰ نہ ہوتا بڑی مصیبت پیش آ جاتی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے، یوسف اور حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خارجی استعمال کو پاک کہتے ہیں، پینے کو پاک نہیں کہتے. یہ وہ موازنہ ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک شراب میں چھوٹ ہے. لیکن کیا چھوٹ ہے؟ اور پھر اس سے عمل کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے. انہیں کہا گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو ان جنگ میں شدید زخمی ہو گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے زخم شراب سے دھلوا لیے. تو المومنین آپ اس پہ ایکشن لیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کون سی شراب تھی؟ بتایا گیا کہ ان تین کے علاوہ تھی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ چپ رہے، کچھ نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان تین شرابوں کے علاوہ جو ہے اس کا خارجی استعمال درست ہے، لیکن وہ بھی جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے تینوں کے خارجی استعمال کو ان میں پاک قرار دیا. اس لیے جو لوگ الکوہل، یہ جو اسپرٹ میں ملی ہوتی ہے یا یہ جو پرفیوم میں ملی ہوتی ہے، اس کو جو کہتے ہیں ناجائز ہے، تو وہ ناجائز نہیں ہے، وہ پاک ہے. وہ اس کا استعمال کرتا ہے تو ہم اس کی نماز کو مکروہ بھی نہیں کہتے. اس لیے اب اس پہ سارے حکم لگتے چلے جائیں گے. اگر شراب کا استعمال، الکوہل کا استعمال صابن میں ہوا، یہ ایک نیا اصول ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حالت اتنی تبدیل کر دے کہ اس حالت کو اصل میں لوٹایا نہ جا سکے تو وہ چیز پاک ہو جاتی. حنفی کو کہا کہتے ہیں امت پوری اس کی قائل ہے کہ حالت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے. گوبر ناپاک ہے، جب اپلا بن گیا تو پاک ہے. گدھا کتا ناپاک ہے، گوشت کا کھایا نہیں جا سکتا. لیکن نمک کی کان میں گر جائے اور نمک بن جائے تو وہ نمک پاک ہے. شکل نظر آ رہی ہے یہ کتے کی ٹانگ ہے مگر نمک بن گیا وہ بالکل پاک ہے. دہی، دودھ، اس کا استعمال جائز ہے، مگر دہی یا دودھ جب اتنا خراب ہو جائے جس سے دھواں آنے لگے تو حالت بدل گئی نا، اب وہ ناپاک ہو گیا، اس کا استعمال پاک نہیں رہا. اس لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ الکوہل کسی دوا میں شامل کی جائے، الکوہل کسی چیز میں شامل کی جائے اور اس کی حالت ایسی بدل جائے کہ آپ اسے اپنی اصل حالت کی طرف ریورس نہیں کر سکتے، جسے کہتے ہیں ہمارے بچے کیمیکل چینج جو آ جاتی ہے اس چیز کو پاک کر دیں. اس لیے کہ جتنے بھی نجاست، پاکیزگی اور ناپاکی کے مسائل ہیں اس میں بنیاد یہ ہے اللہ نے جس خمر کو حرام قرار دیا، پینا تو ہر ایک کا ناجائز، لیکن خارجی استعمال معمولی پر یوسف احمد اللہ نزدیک جائز. اس کے لپسٹک ہے، اس میں اگر الکوہل کی کوئی چیز شامل کی گئی، اب لپسٹک سے کیسے کیمیکل چینج آئے گی کہ وہ سب چیز تک پہنچ جائے. وہ جس چیز کو ہم نے حرام کہا تھا نا وہ اتنی تبدیلی میں آ گئی کہ وہ پاک ہو گئی. اس لیے صابن پہ لکھا ہوتا ہے جس میں الکوہل کی آمیزش ہے وہ پاک ہے ہمارے. صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت
کہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، ثابت انگریزوں نے ایسے بنا دیے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ پاک ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے مطابق قواعد الفقہ کی ہے نہیں تھی. اب تو معلوم نہیں. اس زمانے میں انگریز بڑے بڑے کام کیے انگریزوں نے، اور بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے. انگریز دشمنی کے بعد ہم اتنا بھی کرتے تھے نا جتنا انگریز چھوڑ کے گئے تھے، تو ہم کہتے کہ بڑا کام کیا ہے. ہم اس سے بھی گئے پورے ملک میں تھر پار کا علاقہ قید. آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے کیا قانون بنایا تھا؟ آپ پڑھیے. مصیبت یہ ہے کہ پڑھتے بھی تو نہیں نا. سرپارکر کے لیے پوری حکومت برطانیہ کے دور میں قانون رہا کہ اگر اگست تک بارشیں نہیں ہوئی تو ستمبر کے پہلے ہفتے سے جتنی بھی چیزیں بکیں گی گورنمنٹ کی طرف سے آدھی قیمت لوگ دیں گے، آدھی حکومت دیں گے. گندم کیا، چنا کیا، جو چیز سرپارکر والے خریدتے تھے آدھی قیمت حکومت دیتی تھی، آدھی سرپارکر والے دیتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ قحط پڑ گیا تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے. یہ گوروں کا حال تھا. اور سرپارکر میں جب اگست کے آخر تک بارشیں نہیں ہوتی تھی تو ستمبر کے پہلے ہفتے میں وہاں پر قافلے بھیجنا شروع کر دیتے تھے، اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے، کہ جاؤ اور ایک ایک بستی میں پانی کے بڑے بڑے ڈرم بھرے ہوئے اور اسی طرح خوراک بڑے بڑے کے گٹھے بنا کے بھیج دیتے تھے انگریز. اور گورنمنٹ سرپارکر اور ٹورستان یہ سارا صحرا اور ہندوستان کا بھی جو حصہ ہے اسے بھی ملا کے انگریز کہتے تھے ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں سے ساری رسد جانی چاہیے، سب کچھ بھیج دینا چاہیے اور ان لوگوں سے کوئی حساب نہیں دینا. ایک ایک گاؤں میں پہنچتے تھے تاکہ کہیں قحط نہ پڑ جائے. یہ گورے اور کافر تھے جن پہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام لعنتیں بھیجتے ہیں. ان وہ لعنت کے مستحق ہیں یا وہ مستحق ہیں جو اس کرتوت کے اس جرم کے مرتکب ہیں. گوروں کے زمانے میں ایک چیز ایسی آئی جو بظاہر جو شراب، اور ڈاکٹر یہ کرتے تھے کہ بچے کی ولادت کے بعد بچہ کو اس میں بٹھا دیتے تھے اور اس میں جو جسمانی تبدیلی ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے فتویٰ لکھا، فرمایا کہ اگر وہ شراب کھجور، انگور اور کشمش سے نہیں بنی ہوئی تین چیزوں سے تو اس کا خارجی استعمال جائے. یہ مفتی صاحب نے لکھا. اس لیے یہ احادیث، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اس ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کیسے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے. فتوا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے اور جس کے اہل ہیں انہی لوگوں کو دینا چاہیے. تو طہارت کے جتنے مسائل ہیں نا ان میں یہ اصل ہے. اس لیے ڈرائی کلیننگ ہمارے نزدیک جائز ہے. اس لیے شراب کا خارجی استعمال کہیں ہو گیا تو وہ الکوہل نہیں ہے جو بنیادی تین چیزوں سے بنا ہو تو اس کا استعمال درست ہو گیا. اور ضرورت کے وقت اگر ڈاکٹر کی ایک ٹیم کہہ دے کہ اس حرام چیز میں شفا ہے اور حلال کوئی میسر نہ ہو تو اس استعمال کرنا جائز ہے تاکہ انسانی جان بچائی جا سکے. اس بنیاد پہ طہارت کے مسائل انشاءاللہ